لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأيتهم لي ساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات دہرا رہے ہیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا بقول صاحب قصص الانبیاء یہ کروڑ ہا کرم اور کروڑ ہا خدا کا شکر ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کا تذکرہ نصیب فرمائیں علیہ الصلوۃ والسلام. واقعات ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے
کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اب قید سے رہائی دینی تھی، اور سبب کچھ یوں بنا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی مریل سڑی ہوئی قسم کی گائیں ہیں، سڑیل قسم کی، اور 7 ہری بھری شاخیں ہیں، اور پھر اسی طرح 7 بالکل سوکھی خشک ہوئی ہوئی اور جو بالکل کمزور مریل قسم کی گائیں ہیں وہ موٹی تازی گاؤں کو کھا جاتی، نگل لیتی ہیں، اور جو ہری بھری ہے نا بالیں شاخیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو جو سوکھی ہوئی ہیں وہ کھا لے، ایسے یوں لپٹتی ہیں اور بالکل نگل لیتی ہیں ان کو۔ جب یہ خواب بادشاہ نے دیکھا تو گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے جب سنا تو وہ کہنے لگے کہ ابغاث احلام، وہ کہنے لگے یہ تو بس خالی پریشان خواب ہیں، خیال ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بادشاہ کو بہرحال ان کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی، اور گزشتہ جمعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے یعنی درباریوں کے جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس فن سے نا آشنا تھے۔ جب یہ بات وہاں چھڑی تو وہ ایک نجا منہما، وہ جو 2 قیدی تھے جو حضرت یوسف کے پاس قید میں آئے تھے اپنا اپنا خواب لے کر، ان میں سے ایک کو پھانسی ہوئی تھی اور دوسرا بچ گیا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 میں سے جو بچ گیا تھا نا، نجا منہما، وہ جو ان 2 میں سے بچ گیا تھا ایک، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے مدت بعد یوسف یاد آئے علیہ السلام، کیونکہ پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، وہ تو بھول گیا نا، وہ مدت کے بعد جا کر کہیں وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، مدت بعد اسے حضرت یوسف یاد آئے۔ اب وہی کھڑا کھڑا کہتا ہے انا انبئکم بتأویلہ، میں یہ خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں اور آ کر آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، فارسلون، لیکن مجھے جانے کی اجازت دو۔ یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک تو اختصار سے کام لیتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اس نے بادشاہ کے آگے اپنا سارا واقعہ بیان کیا ہو کہ ہم 2 لوگوں نے اس طرح خواب دیکھا تھا، یا ہم نے اپنا وہ خواب حضرت یوسف کے پاس ان صاحب کے پاس بیان کیا تھا قید میں، اور ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے ہمیں بتایا تھا، ایک کو پھانسی ہو گئی اور مجھے نجات مل گئی، اور میں واپس آ کر پھر وہی ساکی گیری کرنے لگا۔ ممکن ہے کہ اس نے جب یہ ساری بات کہی تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ بادشاہ نے اس کو اجازت دی کہ ابھی جاؤ۔ وہ وہاں سے آیا اس قید خانے میں جہاں حضرت یوسف کو رکھا ہوا تھا،
فرمایا یوسف ایھا الصدیق، قید خانے میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ اے یوسف، ہے وہ یوسف جن کی ہر بات سچی ہے، جن کا ہر قول سچا ہے، جن کا ہر فعل سچا ہے. افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. حضرت یوسف سنتے ہیں، کہنے لگا کہ اے وہ یوسف جو بڑے سچے ہیں، میں آپ کے پاس ایک خواب لے کر آیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں، بالکل تکڑی ہری ہری، اور 7 دبلی پتلی مریل قسم کی گائیں ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو مریل قسم کی گائیں ہیں نا، وہ موٹیوں کو کھا جاتی ہیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 جو ہے نا وہ شاخیں ہیں، بالیاں ہیں ہری بھری، لیکن انہی کے ساتھ 7 اور ہیں وہ بالکل خشک ہیں، خالی ہیں، لیکن وہ ایسے لپٹ کر جو ہری بھری ہیں ان کو نگل لیتی ہیں. آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. لعلی ارجع الی الناس، آپ بتائیں گے تو میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ سمجھ لیں، تاکہ وہ جان لیں. کیا جان لیں؟ علماء نے لکھا ہے 2 باتیں جان لیں. ایک خواب کی تعبیر جان لیں، دوسرا حضرت یوسف کا مقام جان لیں کہ کیسی شخصیت کو بلا وجہ بغیر کسی جرم اور گناہ کے قید میں ڈالا ہوا ہے. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ بتائیں گے تو میں جاؤں تاکہ وہ لوگ جانیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بات سنی ان کی. اچھا، علماء نے لکھا ہے یہ کمال ہے حضرت یوسف کا. مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ کمال ہے پیغمبر کا کہ ان کی بات سنی، خواب سنا، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یاد آیا ہے تمہیں، اتنی مدت کے بعد میں نے تو تجھے کہا تھا کہ جا کر بادشاہ کے آگے میرا ذکر کرنا، تو تجھے آج تک تو یاد نہیں آیا. 7 سال کے بعد جا کر تجھے یاد آیا ہے. وہ بھی تب یاد آیا ہے کہ جب یہ خواب دیکھا ہے اور کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ملا. لیکن مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ پیغمبر کا اخلاق ہے. حضرت نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا کہ تمہیں اب یاد آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بات سنی تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں نا، یہ 7 سال ہیں. یہ ایسے سال ہیں کہ جن میں تم خوب محنت کرو گے اور فصل پاؤ گے. اس کو فصل اگے گی، تم اس کو کاٹو گے، پاؤ گے. یہاں جو گائیں تم نے دیکھی ہیں 7، یہ 7 سال ہیں جن 7 سالوں میں موسم بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور اس میں جو کچھ تم بو گے وافر مقدار میں کاٹو. لیکن ہاں ایک کام کرنا، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، فرمایا جو تم غلہ کاٹو گے نا ان 7 سالوں میں، ایک کام کرنا کہ جتنا تمہیں کھانے کے لیے ضرورت پڑے وہ اپنی ضرورت کا نکال لینا، اور جو باقی ہوگا اسے اپنی بالیوں میں ہی رہنے دینا، ان کو بالیوں سے نہ نکالنا. إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، بس اتنا نکالنا جو تمہیں کھانے کے لیے چاہیے.
حضرت یوسف کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، وہ میں آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا یہاں 7 موٹی گائیں جو تم نے دیکھی ہیں، اس سے مراد 7 سال ہیں ہرے بھرے، جن میں تم محنت کرو گے، غلے کاٹو گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ان 7 سالوں میں جو غلے تم پاؤ گے نا، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، انہیں ان کے ہی سنبل میں، انہیں کی بالیوں میں رہنے دینا، نکالنا نا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، بس اتنا نکالنا جتنا تمہیں کھانے کے لیے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، یہ آپ تو خیر مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارا دور تو بہت بعد کا ہے، آپ میں سے کئی حضرات کا دور مجھ سے بہت پہلے کا ہے۔ اکابر نے اور دوسرے حضرات نے بھی فرمایا ہے، جن کو ان چیزوں سے واسطہ پڑا ہے، کہ جو غلہ ہوتا ہے نا، جو یہ دانے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ ان کی بالیوں سے نکال دیں، جتنا بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں، ایک وقت آئے گا یہ گل جائیں گے، ان کو گھن لگ جاتا ہے۔ ہاں، ان کا ایک حل ہے جو آج بھی دنیا مان رہی ہے، کہ حل یہ ہے کہ اگر دانے کو، اس غلے کو گھن سے بچانا ہے یا نمی سے بچانا ہے، تو پھر ان کو ان کی بالیوں میں چھوڑ دو۔ پھر ایک نہیں، 2 نہیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ 1000 سال، یہ لفظ لکھا حضرت نے کہ اگر 1000 سال بھی یہ اپنی بالیوں میں رہیں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تحقیق کے لوگ تو اب یہاں پہنچ کے تحقیق کر رہے ہیں، حضرت یوسف نے ہزاروں سال پہلے یہ بات بتائی تھی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ ابھی 1 مہینہ رہتا ہے، پہلے ہی ہمتیں ہارے ہوئے ہوتے ہو آپ۔ کتنے دن باقی؟ مہینہ یا مہینے سے بھی کم ہے؟ ہاں، تبھی ڈھیلے ڈھیلے ہوئے یار، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بس اب یہی حال ہوگا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو وہیں چھوڑ دینا، اور جتنا تمہیں چاہیے وہ نکال لینا، بس اس سے زیادہ نہیں، یہ احتیاط کرنا۔ ثم یأتی من بعد ذلک شداد، آگے حضرت نے فرمایا سبع شداد، توجہ میری طرف رہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، حضرت نے فرمایا یہ جو پہلے 7 سال ہیں نا، ان میں تو خوب غلے کاٹو گے، لیکن ان کے بعد جو 7 سال آئیں گے یہ قحط کے 7 سال ہوں گے۔ قحط سمجھتے ہو آپ لوگ؟ سوکھا، اس میں بارشیں نہیں ہوں گی، نہ ہی غلے اگیں گے۔ یہ جو مریل سریل قسم کی گائیں دیکھی گئی ہیں نا خواب میں، اس سے مراد یہ 7 سال ہیں قحط والے۔ ثم یأتی من بعد، حضرت یوسف نے فرمایا اس جو دبلی پتلی سریل قسم کی یہ گائیں دیکھی گئی ہیں، اس سے مراد یہ قحط کے 7 سال ہیں۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، جیسے وہ 7 تھے نا ہرے بھرے سال، یہ قحط کے بھی 7 سال ہوں گے۔ 7 جمع 7 14، کتنے؟ 14۔ حضرت علیہ السلام نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان 7 سال کے غلے کو اتنے احتیاط سے استعمال کرنا کہ یہ 14 سال تک پہنچ جائے، پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی ان کو ہوگی جو ذخیرہ نہیں کریں گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تمہارے پاس تو ہوگا نا ذخیرہ، جو ان 7 سالوں میں پاؤ گے اس کو ذخیرہ رکھ لینا۔ یہ جو قحط کے 7 سال آئیں گے، نہ بارشیں ہوں گی نہ دانا اگے گا، تمہارے پاس ذخیرہ ہوگا، اس کو استعمال میں لانا۔ حضرت کی بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہ ایک بات چلتے چلتے سنیں، یہ جو خواب ہوتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ عالم مثال میں، عالم خواب کی یہ جو نقش ہوتے ہیں نا، تصاویر، یہ تصویریں، اگر کوئی شخص اس راز پر عبور حاصل کر لے
کہ عالم مثال اور عالم خواب کی اس تصویر کا اس دنیا کی تصویر میں کیا معنی ہوتا ہے وہ تعبیر کا ماہر ہو جائے. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ غور سے سنیں. عالم مثال، عالم خواب میں جو تصویریں انسان دیکھتا ہے، صورتیں، کبھی انسان پھل دیکھتا ہے، کبھی انسان دیکھتا ہے، کبھی انسان چاند دیکھتا ہے، کبھی انسان سانپ دیکھتا ہے، کبھی انسان مینڈک دیکھتا ہے، کبھی انسان موسم دیکھتا ہے یا پانی دیکھتا ہے. یہ تصویریں ہیں کہ نہیں؟ الگ الگ ہے نا. اب جو انسان یہ بات ذہن میں محفوظ کر سکے کہ عالم خواب کی ان تصاویر کا اس دنیا میں کیا معنی ہوتا ہے، وہ خواب کی تعبیر پہ عبور حاصل کر لے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے. وہاں جو دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا عموماً یہاں الٹ ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لینا، آپ بات کو سمجھیں کہ ان پاک آیتوں میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے، اور بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں موٹی 7 گائیں دیکھتا ہے اور پھر 7 مریل سریل قسم کی گائیں دیکھتا ہے. لیکن تعبیر حضرت یوسف نے کیا فرمائی؟ 7 موٹی گائیں 7 سال اور 7 مریل قسم کی گائیں بھی 7 سال. جو موٹی ہیں بہار والے وافر مقدار میں غلے پانے والے سال ہیں، لیکن جو بالکل مریل قسم کی گائیں ہیں اس سے مراد 7 سال ہیں، لیکن کہف کے 7 سال ہیں. اب یہ دیکھیں، اب خواب میں کیا دیکھا اور یہاں کیا دیکھ رہے ہیں. چلتے چلتے ایک بات سنیں. امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ یہ اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ہیں. اہل سنت کے کتنے امام ہیں؟ 4 ہیں. اچھا، ان میں امام مالک ابن انس ہیں رحمت اللہ علیہ. امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور یہ وہ شخصیت ہیں امام مالک کہ جنہوں نے، آپ نے شاید پہلے بھی پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ علماء نے لکھا ہے، بعض اکابر نے، کہ انہوں نے گنبد خضرا کے نیچے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 17 سال تک حدیث پڑھائی ہے. امام مالک وہ تھے. خواب دیکھا، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب میں آقا سے پوچھتے ہیں، آقا میری زندگی کتنے سال بقایا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سوال پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا. آنکھ کھلی تو سوچنے لگے کہ یہ 5 کا اشارہ ہے، لیکن اس سے مراد 5 سال ہیں، 5 ماہ ہیں، 5 ہفتے ہیں یا 5 دن ہیں، مراد کیا ہے؟ اب یہ امام مالک ہیں جن کو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو حرم مدینہ میں احادیث رسول پڑھاتے رہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے شاگرد کو بھیجا. اس زمانے میں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. یہ خوابوں کی تعبیر کے امام گزرے ہیں حضور کی امت. خوابوں کی تعبیر میں لوہا منوایا ہے انہوں نے. ان کے پاس اپنے ایک صاحب کو بھیجا، یا بعض اکابر نے فرمایا شاگرد کو بھیجا، اور ان سے جا کر فرمانے لگے، ان سے جا کر کہنا کہ ایک صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن ان کو آگے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. جب وہ شاگرد یا وہ صاحب آئے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خواب امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے آگے بتایا، بیان کیا، تو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جب خواب سنا تو حضرت نے فرمایا یہ خواب کسی عام آدمی کا تو نہیں ہے، کس نے دیکھا ہے؟ بہرحال یہ خواب میرا بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، پھر کبھی موقع ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات سمجھیں آپ کہ یہاں پر خواب میں یوں کیا گیا، لیکن امام مالک جیسی شخصیت بھی اس کی تعبیر نہیں سمجھ پا رہی. آپ اور ہم سمجھ لیں گے. خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں، یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے. اس لیے حدیث میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھو تو ہر ایک کے آگے بیان مت کیا کرو، کیا پتا کوئی کیا بول رہا.
خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 سال بعد میں آئیں گے، یہ قحط کے ہوں گے۔ 7 سال خوشحالی کے آئے تھے نا پہلے، اس میں آسانیاں تھیں، اب یہ 7 سال قحط کے آئیں گے، مشکل۔ لیکن ذرا احتیاط کرو گے تو پھر تمہارے وہ 7 سال کا غلہ تمہیں ان 7 سالوں میں کام آئے گا۔ اور آگے حضرت نے ارشاد فرمایا، جہاں یہ رکوع پورا ہوا اور آخری آیت ہے اس رکوع کی، ثم یأتی من بعد ذلک، حضرت نے فرمایا اس کے بعد، ثم یأتی من بعد ذلک عام، حضرت نے فرمایا اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ وہ خوشحالی سے بھرا ہوا ہوگا، فیہ یغاث الناس، کہ وہاں بارشیں برسیں گی لوگوں پر، غلے اگیں گے، پھر بہاریں واپس آئیں گی، اس لیے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے ابن آدم پر تو پھر قدرت کی طرف سے خوشحالی بھی لوٹ کر آتی ہے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی ایک انسان دبا ہی رہے گا، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، لیکن سنت اللہ ہے کہ ایک وقت پھر بہار واپس آئے گی۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، لوگوں پر بارشیں برسیں گی، وفیہ یاسرون، اور لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے، ایسا موسم آئے گا، ایسا دور آئے گا۔ کتنے سال ہوئے؟ 15۔ اچھا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذرا پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، پیغمبر کا مزاج دیکھیں، پیغمبر کی سخاوت دیکھیں کہ وہ صاحب جو پیغمبر کو 7 سالوں تک بھولا رہا، ضرورت پڑنے پر پیغمبر یاد آئے، آیا خواب کی تعبیر لینے، صرف تعبیر لینے، لیکن حضرت یوسف کا اخلاق تھا، تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، تبشیر بھی بتائی۔ تعبیر خواب کی ہو گئی، تدبیر حالات کا حل ہو گیا، اور تبشیر خوشخبری ہو گئی کہ 14 سال ایسے بیتنے کے بعد پہلے 7 سال میں نرمی آسانی ہوگی، پھر 7 سال قحط مشکلات آئیں گی، لیکن ثم یاتی من بعد، اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو آخری جو 15ویں سال کے بارے میں حضرت نے فرمایا وہ ایسا ہوگا کہ فیہ یغاث الناس، کے لوگ اس میں پھر بارشیں ہوں گی، پھل لوگ حاصل کریں گے، اور اتنا حاصل کریں گے کہ وہ انگوروں کو یا کھجوروں کو نچوڑیں گے۔ چلتے چلتے ایک بات سن لیں عقیدے کی۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ نے اس آیت میں یہ جو لفظ آیا نا یغاث الناس، بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے یہ بارش کے لیے بولا جاتا ہے، یغاث کا لفظ بارش کے لیے، لیکن حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ بنا ہے غوث سے۔ کس سے بنا ہے؟ غوث سے۔ لفظ ہوتے ہیں نا، ان کے مادے ہوتے ہیں، وہ پیچھے اور لفظوں سے جنم لیتے ہیں۔ مثلا آپ تو یہاں رہتے ہیں اور یہ آپ بہتر سمجھیں گے، ایک لفظ یہ بچے بھی عموماً پڑھتے رہتے ہوں گے، آپ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے، سائنس پڑھا ہے نا؟ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہی مغالطہ ہے، یہ استعمال انگلش میں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لیکن یہ اصل انگلش کا لفظ نہیں ہے، یہ لیا گیا ہے، اس کا مادہ ہے سائنس سے، سائنس عربی کا لفظ ہے، اور سائنس کس کو کہتے ہیں؟ یہ مائک ہے نا، اس کو توڑو اور دیکھو کہ اندر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سائنس، اور اسی سے سائنس نکلا ہے۔ اس لیے مورخ اسلام نے لکھا ہے کہ سائنس کا بانی اسلام اور مسلمان ہے۔ یہ تو بات کے مغالطے ہیں کہ نہیں جی بس مسلمان تو خالی روٹی کھانے کے لیے ہے، اور آپ اور ہم لوگوں نے اس بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم جو ہمارا جو دور آیا ہے نا، ہم نے اس بات کو سچ کر دکھایا کہ واقعی ہم صرف کھانے کمانے کے لیے ہیں، کہ روٹی کمائے کھائے کسی طور مجھ اندر، بس بات ختم۔ آپ تو نہیں مانیں گے، کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تحقیق کر لیں، ورنہ یہ کتنے پڑھے لکھوں سے آپ پوچھ لیں سائنس کون سی زبان کا اصل مادے کے لحاظ سے لفظ ہے، وہ کہے گا انگلش، اور خاص کر ہماری ینگ جنریشن۔ اس دن میں یہاں ایک بچی کو کلمہ پڑھا رہا، میں کہا چوتھا کلمہ سناؤ، آپ کو بھی یاد ہے تو یاد کر لو، یاد نہ ہو تو لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اچھا باقی وہ سارا سنا گئی، وحدہ لا شریک لہ کھا گئی،
تو میں ہنسا, میں کہا بیٹا توحید یاد نہیں ہوتی تم لوگوں سے. حقیقت تو یہی ہے, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. بہرحال خیر یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا یہ جو یغاث کا لفظ اس پاک آیت میں استعمال ہوا ہے, اس کا مادہ ہے غوث. غوث کہتے کس کو ہیں؟ فریاد رس کو. کس کو کہتے ہیں؟ فریاد رس کو. فرمایا یہ وہ دور آئے گا جس میں لوگوں کی فریادیں سنی جائیں گی. تو فریاد رس تو اللہ ہی ہے حقیقتاً, لیکن اس دور میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے غوث کا لقب پھر خدا کے سوا پر بھی استعمال کر دیا ہے. حضرت نے یہ بات صحیح لکھی ہے غلط لکھی ہے؟ آپ تو نہیں غوث کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہو, سوچ لو بھائی, نہیں کرتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے, حضرت عمر کے لیے, حضرت عثمان کے لیے, حضرت علی کے لیے رضوان اللہ تعالی, حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے رحمہ اللہ, حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے. نہیں کہا, اب چپ ہو گئے ہو. بہرحال مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, آپ پڑھ لیں اگر آپ کہیں تو ہوتا. میں اتنا بتا دیتا ہوں, مولانا کی کتاب ہے تفسیر دروس القرآن, اس کی جلد نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر 702 ہے. پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو نہ ملے اس لفظ کی تفسیر میں تو آپ کی جوتی میرا سا. حضرت یوسف نے فرمایا کہ میری یہ خوابوں کی تعبیر سمجھ میں آئی. اچھا, اب جیسے ہی اس نے سنا نا, وہ حضرت سے اجازت لے کر سیدھا واپس دربار میں آیا اور بادشاہ کو جب بتایا تو بادشاہ تو دنگ رہ گیا. اس نے کہا میرے یہ جو یہاں پر پل رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ان کو تو میں نے یہ خواب بتایا تو کہتے ہیں کہ یہ تو اضغاث و احلام ہے. پتا چلتا ہے کہ اصل تعبیر کا عالم اور اصل صاحب علم وہ شخصیت ہے جس کو قید میں بند کیا گیا ہے. جا کر ان کو بلا کر لاؤ, میرے پاس ان کو بلا کر لاؤ. بادشاہ بے چین ہو گیا کہ پیغمبر کو ملنے کے لیے. حضرت یوسف کے پاس ایلچی بادشاہ نے بھیجا اپنا کہ جا کر ان کو لے کر آؤ. اب وہ جیسے ہی واپس بھاگتے ہوئے آیا نا, حضرت یوسف کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کو لینے آئے ہیں, بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس ایلچی کا چہرہ دیکھا تو میں نہ, ایسے نہیں. کیا حضرت نے فرمایا ایسے نہیں. یہ کیا ہے کہ خواب کو بادشاہ نے ایک خواب دیکھ لیا ہے, تعبیر بتا دی ہے, تو اب ہم باہر آ جائیں؟ پہلے اس ماجرے کو صاف کرو جس کے عوض میں 7 سال یہاں بیٹھا ہوں. چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا یہ میرے بھائی یوسف تھے. فرمایا اگر ہم ہوتے تو ہم باہر آ جاتے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ آپ شاید حیران ہیں, شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ حدیث کی کتابوں میں ہے. آپ نے نہیں پڑھ رکھے یہ واقعات, شاید آپ لوگوں کے لیے اوپرے ہوتے ہیں. خیر, اب تو حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 84 میں ارشاد فرمایا تھا کہ اب معلوماتی تقریریں ہوتی نہیں ہیں. یہی عوض ہے کہ کئی باتیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں وہ سنتے ہیں ہمارے لوگ, تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ جانتے ہی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے بھائی یوسف تھے, ہم ہوتے تو ہم باہر آ جائیں. اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ بقیہ تک قصہ یوسف علیہ السلام میں آئے گا, اور انشاءاللہ اگلے ماہ آئے گا. اگلے ماہ ہی آئے گا نا حضرت. اگلا جو جمعہ ہے اس مہینے کا آخری جمعہ ہے, اور وہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھاتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ وہ تو عقیدہ ختم نبوت کا جو سبق ہے اس کو دہرائیں گے. اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے زندگی دی, آنے والا ماہ مئی کا ہوگا, پہلا جو جمعہ ہوگا اس میں پھر یہاں سے تسلسل شروع کریں گے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اگر زندگی بخشی اس کے بعد صرف ہمیں 2 جمعے ملیں گے, اور تیسرا جمعے میں آپ سے روزہ رکھوائیں گے. رکھو گے یا کوئی نہ؟ صرف روزہ رکھو گے یا تراویح بھی پڑھو گے؟ 1 پڑھو گے یا 2؟ 20. اللہ کرے 20 پڑھ لو, اللہ کرے 20 پڑھ لو. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ.